ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا واقعی آپ ٹھیک ہیں؟ دن میں ہنستے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، مگر رات کو دل کیوں بھاری ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا درد ہے جو شور میں دب جاتا ہے مگر خاموش میں جاگ اٹھتا ہے؟ جب دنیا سو جاتی ہے اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، تب دل کیوں کسی اندیکھے سہارے کو پکارنے لگتا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ لمحہ جب آنکھیں بند ہوں مگر دل جاگ رہا ہو، وہ لمحہ جب رب کی یاد آنسو بن کر پلکوں پر اتر آئے۔ میرے عزیزو، یہی وہ قیمتی گھڑی ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں۔ آئیے آج اسی خاموش مگر طاقتور عبادت کے راز کو دل سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ محترم عزیزو، رات کی خاموشی ہے، ہر طرف تنہائی ہے، دنیا سو چکی ہے مگر آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ لمحہ تہجد کا ہے۔ تہجد صرف چند رکعت کا نام نہیں، یہ روح کی بیداری ہے، یہ اس دل کی صدا ہے جو دنیا کے شور میں دب گیا تھا اور اب اللہ کے سامنے خاموشی سے کھڑا ہے۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، سب سو گئے مگر میرا دل آپ کی عبادت کے بغیر سکون نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد محض نفل نہیں بلکہ یہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو عام درجے سے اٹھا کر خاص مقام تک لے جاتی ہے۔ تہجد کا سب سے بڑا فائدہ اللہ سے قربت ہے۔ دن میں ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر دن کی نمازوں میں دنیا کے خیالات اور مصروفیات شامل ہو جاتی ہیں، مگر تہجد میں صرف آپ اور آپ کا رب ہوتے ہیں۔ نہ دکھاوا، نہ تعریف کی خواہش، نہ کسی انسان کی نظر، بس ایک سچا تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد وہ عبادت ہے جس کی قدر آسمانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس وقت دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور وہ دعائیں زبان پر آتی ہیں جو دن میں الفاظ نہیں بن پاتی۔ تہجد دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ جو دل دن بھر خوف، بے چینی اور مایوسی میں گھرا رہتا ہے، وہ رات کی اس عبادت میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تہجد دراصل دل کا ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو آنسوؤں کے ساتھ نکلتا ہے، جو دل کی گہرائی سے آتا ہے اور جو سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ تہجد گناہوں کو دھونے والی عبادت ہے۔ رات کی تنہائی میں جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ معاف بھی فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ سوچیں، جب اللہ خود بلا رہا ہو اور آپ سو رہے ہوں، تہجد اصل میں اس بلائے پر لبیک کہنے کا نام ہے۔ یہ عبادت ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا دل دنیا کے دھوکوں سے بچ جاتا ہے، اس کی نظر اللہ کی رضا پر ٹک جاتی ہے۔ مشکلات آئیں تو وہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رات میں اس کا رب اس کے آنسو دیکھ چکا ہے۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی روح کو سکون دینا چاہتے ہیں تو تہجد کو آزمائیں۔ ایک رات 2 رکعت خالص نیت کے ساتھ، پھر دیکھیں آپ کا رب کیسے آپ کے دل میں نور اتارتا ہے۔
رات کا آخری پہر ہے، ہر آنکھ سو رہی ہے، ہر آواز خاموش ہو چکی ہے، مگر آسمان میں ایک خاص اعلان ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعائیں زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچتی ہیں۔ یہ لمحہ تہجد کا ہے، دعا کی قبولیت کا سب سے قیمتی وقت۔ دن میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، مگر دل پوری طرح حاضر نہیں ہوتا۔ الفاظ ہوتے ہیں مگر آنکھوں میں نمی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو دل خود بخود بولنے لگتا ہے۔ اس وقت دعا زبان سے نہیں، دل سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت بخشش مانگا کرتے تھے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے رات کے آخری حصے میں جاگتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سحر کا وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ سوچیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کون ہے، اور ہم اکثر سو رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کی دعا میں ایک خاص تاثیر ہے، کیونکہ یہ وقت اخلاص کا ہوتا ہے۔ نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا سوائے اللہ کے، اس لیے اس وقت مانگی گئی دعا دکھاوے سے پاک ہوتی ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ یہی دعائیں پسند ہیں۔ جب زندگی میں مسائل بڑھ جائیں، جب راستے بند نظر آئیں، جب دل کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو تہجد کی دعا وہ دروازہ ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارا رب فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے، اس میں کوئی شرط نہیں سوائے سچے دل کی۔ تہجد میں مانگی گئی دعا انسان کو صبر عطا کرتی ہے۔ بعض اوقات اللہ فوراً وہ چیز نہیں دیتا جو آپ مانگتے ہیں، مگر اس کے بدلے دل کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ مشکل کو برداشت کر لیتے ہیں، اور یہی اصل قبولیت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس اس میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ تہجد کا سجدہ عام سجدوں جیسا نہیں ہوتا، اس میں آنسو شامل ہوتے ہیں، ٹوٹا ہوا دل شامل ہوتا ہے، اور وہ باتیں شامل ہوتی ہیں جو انسان کسی کو نہیں بتا سکتا۔ یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ سننا چاہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تہجد کی دعا صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں ہوتی۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اور آپ کے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ یعنی تہجد میں دوسروں کے لیے مانگنا دراصل اپنے لیے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دعا مدت سے رکی ہوئی ہے، اگر آنکھوں میں نمی نہیں آتی مگر زبان خاموش رہ جاتی ہے، اگر دل میں بوجھ ہے جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا، تو تہجد میں اپنے سر کو اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، اور وہ رد نہیں کرتا۔ بس ایک بار رات کے آخری حصے میں 2 رکعت سچے دل کے ساتھ، پھر دیکھیں دعا کیسے راستہ بناتی ہے اور رب کیسے جواب دیتا ہے۔ زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان ہنستے ہوئے بھی ٹوٹا ہوتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل اندر سے شور مچا رہا ہوتا ہے۔ رات کو آنکھ بند ہوتی ہے مگر ذہن جاگتا رہتا ہے۔ سوال، خوف، ماضی کی یادیں اور آنے والے کل کی فکر۔ تہجد وہ لمحہ ہے جہاں آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا بوجھ اتار دیتے ہیں۔ یہ عبادت صرف نماز نہیں، یہ دل کا علاج ہے۔ تہجد انسان کو ذہنی دباؤ سے نجات دیتی ہے۔ جب آپ سجدے میں جا کر اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ باتیں جو دن میں کسی سے نہیں کہہ سکتے، وہ سجدے میں آنسو بن کر بہہ جاتی ہیں، اور آنسو دل کا بوجھ کم کر دیتے ہیں۔ یہ سکون وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا سکون
انسان کے لہجے میں، فیصلوں میں اور رویے میں نظر آتا ہے۔ جو شخص رات میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ دن میں لوگوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نماز، خاص طور پر تہجد، پریشانی کا حل ہے، نہ کہ صرف عبادت کا عمل۔ تہجد منفی خیالات کو کم کرتی ہے۔ شیطان اکثر رات کو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، مایوسی کا احساس دلاتا ہے، مگر جب آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ وسوسے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اس بندے کے قریب نہیں جا سکتا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تہجد انسان کو اندرونی طاقت عطا کرتی ہے۔ یہ طاقت نہ شور سے آتی ہے، نہ لوگوں کی تعریف سے، بلکہ اللہ کے ساتھ خاموش تعلق سے آتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے وہ زندگی کے بڑے سے بڑے صدمے میں بھی سنبھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تہجد یہ یقین دل میں بیٹھا دیتی ہے کہ جو بوجھ آیا ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہی یقین ذہنی مضبوطی بن جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر کی عبادت انسان کو امید دیتی ہے، امید کہ اللہ دیکھ رہا ہے، امید کہ یہ درد سنا جا رہا ہے، امید کہ سکون آئے گا، اور یہی امید انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بے چینی ہے، اگر ذہن تھک چکا ہے، اگر نیند آنکھوں سے روٹھ گئی ہے تو تہجد کو آزما کر دیکھیں۔ ایک خاموش کمرہ، ایک جائے نماز، رب جو سننے کے لیے تیار ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ زندگی آسان ہو جائے، رزق میں برکت آ جائے، مسائل کم ہوں، راستے کھل جائیں اور فیصلے درست ثابت ہوں۔ ہم دن بھر محنت کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، مگر بعض اوقات پھر بھی معاملات الجھے رہتے ہیں۔ ایسے میں تہجد وہ خاموش عبادت ہے جو دنیا کے بگڑے ہوئے نظام کو درست کر دیتی ہے۔ دنیا یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف محنت سے ملتی ہے، مگر دین یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی محنت اور برکت دونوں سے ملتی ہے، اور برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ تہجد تقوی کی ایک اعلیٰ شکل ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو کسی مجبوری میں نہیں بلکہ محبت میں ادا کی جاتی ہے، اور جب بندہ محبت میں عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق، وقت اور محنت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت کماتے ہیں مگر کچھ بچتا نہیں۔ یہ کمی رزق کی نہیں، برکت کی ہوتی ہے۔ تہجد وہ عمل ہے جو کم رزق کو بھی کافی بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ جو شخص اپنا فارغ وقت تہجد میں استعمال کرتا ہے، اللہ اس کے باقی وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے کام کم وقت میں ہو جاتے ہیں، اس کے فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تہجد انسان کو درست فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ جب آپ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رہنمائی مانگتے ہیں تو دل خود بخود صحیح سمت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو عقل کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق کو باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ یہ فرقان دنیاوی زندگی میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ غلط فیصلے انسان کو برسوں پیچھے لے جاتے ہیں اور درست فیصلے برسوں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تہجد انسان کو غلط راستوں سے بچا لیتی ہے۔ تہجد رکے ہوئے کاموں کو آسان بنا دیتی ہے۔ جو دروازے دن میں بند نظر آتے ہیں وہ رات کی دعا سے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بھروسہ
تہجد میں مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ پر مکمل اعتماد کر لیتا ہے تو دنیا خود بخود اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہیں مگر سکون کھو دیتے ہیں۔ تہجد وہ عبادت ہے جو کامیابی کے ساتھ سکون بھی عطا کرتی ہے، ایسا سکون جو دولت، عہدے یا شہرت سے نہیں ملتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں آسانی آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں کمی نہ ہو بلکہ برکت ہو، تو تہجد کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ 2 رکعت، خاموش رات اور اللہ پر مکمل یقین، یہی وہ راز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ تہجد وہ راستہ ہے جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے، جسے صحابہ کرام نے اپنایا اور جسے اللہ نے اہل ایمان کی پہچان بنا دیا۔ یہ عبادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے قریبی بندے کون ہوتے ہیں اور وہ اپنی راتوں کو کیسے زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے چادر میں لپیٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ یہ حکم ہمیں بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت رات کی عبادت سے کی گئی، دن میں امت کی ذمہ داری اور رات میں رب کے سامنے قیام، یہی توازن ایک کامل مومن کی نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اس قدر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث تہجد کی روح کو بیان کرتی ہے۔ تہجد خوف کی نہیں، محبت اور شکر کی عبادت ہے۔ یہ اس دل کی عبادت ہے جو نعمتوں کو پہچانتا ہے اور رات کو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی راتیں بھی زندہ ہوا کرتی تھیں، دن میں وہ میدان عمل میں ہوتے اور رات میں اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو آرام چھوڑ کر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تہجد ان کے ایمان کی خاموش گواہی ہوتی ہے۔ تہجد صرف نفل نہیں بلکہ صالحین کی پہچان ہے۔ جو شخص تہجد اختیار کرتا ہے اس کے کردار میں نرمی آ جاتی ہے، اس کے اخلاق میں وقار آ جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف زندہ رہتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو اللہ کے حضور روتے تھے اور دن میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ ان کی طاقت ان کے ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ان کی راتوں میں تھی۔ تہجد انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ جو شخص رات کو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ دن میں تکبر نہیں کرتا، اس کی نظر اپنی کمزوریوں پر ہوتی ہے اور اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پہچان اللہ کے نزدیک بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہو، تو تہجد کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ یہ عبادت آپ کو لوگوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاں بلند کرتی ہے۔ یہی نیت آپ کو صالحین کے قافلے میں شامل کر دیتی ہے۔ اکثر لوگ تہجد کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ عبادت بہت مشکل ہے، صرف بزرگوں یا بہت نیک لوگوں کے لیے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تہجد اللہ کی وہ عبادت ہے جو وہ خود آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ بس ضرورت ہے نیت، نرمی اور مستقل مزاجی کی۔ تہجد اپنانے کا پہلا قدم نیت ہے۔ دل میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں۔ نیت جتنی سچی ہوگی راستہ اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت اللہ کے لیے ہو تو تھکن بھی عبادت بن جاتی ہے۔ دوسرا قدم، تہجد کے لیے پورا جاگنا ضروری نہیں، بلکہ عشاء کے بعد سو کر فجر سے پہلے اٹھنا ہی تہجد ہے۔ اگر آپ جلد سونے کی کوشش کریں تو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تہجد کم نیند نہیں مانگتی بلکہ منظم نیند مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور رات کو ہم نے آرام کا ذریعہ بنایا۔ رات آرام کے لیے ہے، مگر اس آرام کا ایک حصہ اللہ کے لیے وقف کرنا دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو۔ 2 رکعت مستقل تہجد لمبی مگر وقفے وقفے والی عبادت سے بہتر ہے۔ تہجد میں لمبی دعائیں یا مشکل الفاظ ضروری نہیں، اللہ کو آپ کی زبان سے زیادہ آپ کا دل پسند ہے۔ سجدے میں جا کر وہ باتیں کہیں جو دن میں کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ خاموش آنسو بھی دعا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ شروع میں کبھی آنکھ نہ کھلے، کبھی دل سست ہو جائے، یہ سب فطری ہے۔ ہمت نہ ہاریں، اگر ایک دن رہ جائے تو اگلے دن پھر کوشش کریں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، گنتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو اللہ اس کے لیے بھی اجر لکھ دیتا ہے۔ تہجد کو مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ جب بھی دل بھاری ہو، فیصلہ مشکل لگے یا دعا دل میں اٹکی ہو، اسے تہجد میں لے جائیں۔ آہستہ آہستہ دل یہ سیکھ لیتا ہے کہ اصل سکون رات کے اس لمحے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ تہجد آپ کو کامل نہیں بناتی بلکہ اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور اللہ کے قریب ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آج نہیں تو کل، اگر لمبی نہیں تو مختصر، اگر مکمل نہیں تو 2 رکعت، بس آغاز کریں، آغاز کریں، آغاز کریں، اللہ خود راستہ آسان کر دے گا۔ یا اللہ، ہم تیرے در پر کھڑے ہیں، خالی ہاتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ۔ یا رب، اگر تو ہماری آنکھوں میں آنسو کم ہیں تو ہمارے دلوں کے زخم بہت گہرے ہیں۔ یا اللہ، ہم دن میں مضبوط بنے رہتے ہیں مگر رات کی تنہائی میں ہماری کمزوریاں چیخ چیخ کر تجھے پکارتی ہے۔ یا رب، ہمیں وہ بندہ بنا دے جسے تو رات کے آخری پہر یاد کرے۔ اے اللہ، ہمارے وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں ہم یاد رکھتے ہیں اور وہ بھی جنہیں ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے دلوں سے مایوسی نکال دے، خوف دھو دے، اور اپنے ذکر کی مٹھاس ہمارے آنسوؤں میں کھول دے۔ یا رب، یا رب، جن دلوں نے آج یہ باتیں سنی ان دلوں کو تہجد کی دولت عطا فرما، ایسی تہجد جو ہمیں تیرے قریب کر دے، اور ایسی دعا جو رد نہ ہو۔ اے رب کریم، ہمیں اس وقت یاد کر لینا جب ہم سب سے زیادہ ٹوٹے ہوں، اور ہمیں اپنے سجدوں میں رونا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم عزیزو، اگر ان الفاظ نے آپ کے دل کو ذرا سے بھی ہلا دیا ہو، اگر آپ کی آنکھ نم ہوئی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اس پیغام کو لائک کر دیجئے تاکہ یہ بات کسی اور ٹوٹے دل تک بھی پہنچ سکے۔ کمنٹ میں آمین لکھ دیجئے، شاید کسی کی دعا کسی کی تقدیر بدل دے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے یہ کسی کی آخری امید بن جائے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر رات، ہر دعا، ہر نصیحت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہم سب کو رات کے آخری پہر کا مسافر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔